اہل سنت والجماعت کا آل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور عقیدہ۔ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں، ان میں اپنے ایمان کی سلامتی نہایت ہی ضروری ہے۔ ہمارا مقصد راہ حق کا بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنا ایمان بچا سکیں، اور اپنی قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش شفاعت کے امیدوار اور حقدار ہونے کی فہرست میں نام لکھوا سکیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر خصوصاً مسلمان کو تو اس کو ایک خاص سبق ہمیشہ کے لیے یاد دلایا کہ تمہیں ہمیشہ آزمایا جائے گا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب اس آزمائش کا تعلق عقائد کی دنیا سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، اعمال سے بھی ہے، زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ ہر شعبے میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ تم نے ہر شعبے میں اپنی منشا کو چھوڑ کر، اپنی چاہت اور مرضی کو چھوڑ کر، اپنی ترجیحات کو چھوڑ کر ان عقائد، نظریات اور ساری چیزوں کو اختیار کرنا ہو چکا جو باری تعالیٰ نے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ لہذا عقیدے میں بھی یاد رکھیے، اپنا خیال، اپنا فلسفہ، اپنی سوچ، اپنا فکر، یا میں یہ سمجھاؤں جی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اسی کی ہے جو کلام اللہ، سنت مطہرہ اور اجماع امت نے دیا ہے۔ بس ہاں ہمارا دل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، ہم وہاں دل کو جھکانے کے مجبور ہیں، اور پھر اگر شروع میں مجبوری سے اپنے آپ کو جھکا بھی دیا تو وقت آئے گا کہ وہ نظریہ اور عقیدہ ایمان بھی بن جائے گا۔ انہی میں سے سادات اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرات صحابہ کرام ہوں، اہل بیت عظام ہوں، امت کے ہاں یہ دونوں طبقے انتہائی معتبر ہیں، معیار برحق ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ چل کر کے ہی نجات ہے۔ صحابہ کرام کی شان، مقام، علو مرتبہ، وہ اہل بیت سے کوئی پوچھے، اور اہل بیت کا مقام اور مرتبہ صحابہ سے پوچھے، بس بات واضح ہو جائے گی۔ جو سچے دل سے صحابہ کا پیروکار ہے، سچے دل سے ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ وہ آل بیت نبی اور سادات سے دشمنی رکھے یا ان کے مقام اور مرتبے کو دل میں جگہ نہ دے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو سچے دل سے اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، وہ حضرات صحابہ کرام سے بے رخی کرے تو وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یہ دونوں آنکھوں کی طرح ہیں۔ ایک آنکھ صحابہ ہیں، دوسری آنکھ اہل بیت ہیں۔ اگر ایک آنکھ بھی گڑبڑ ہو جائے تو سارا حلیہ انسان کا بدنما ہو جاتا ہے، راہ سیدھی راہ اسے نظر نہیں آتی۔ اسی طرح راہ حق بھی اس بندے کو کبھی نظر نہیں آئے گی جس کی لائٹ ان دونوں حوالوں سے بجھی ہو یا کمزور ہو۔ دونوں کے حوالوں سے طاقت ہونی ضروری ہے، دونوں کو اپنا مقام مرتبہ دینا ہے، اور دونوں کے ساتھ وہ عقیدہ، نظریہ، محبت رکھنی ضروری ہے جو میں بارہا عرض کرتا ہوں شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے اور مقصود ہے، نہ اس سے اوپر نہ اس سے کم۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ صحابہ کا مقام اور مرتبہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شریعت مطہرہ نے جو بیان کیا، کسی کو بھی حق حاصل نہیں کہ وہ محبت میں اس مرتبے کو بڑھا دے، کسی کو حق حاصل ہے، کسی کو بھی نہیں۔ اسی طرح یہ حق بھی حاصل نہیں کہ اس مقام اور مرتبے سے ان کو نیچے لائے۔ بعینہ آل بیت نبی، اہل بیت، ان کا مقام اور مرتبہ بھی جو شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا، کسی کو یہ حق حاصل نہیں، اجازت نہیں کہ وہ اس مرتبے میں غلو کرے اور اوپر جائے۔ اسی طرح کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اس مقام اور مرتبے سے ایک انچ بھی ان کو نیچے کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ زیادہ اعتدال سے نکل جائے گا۔ جب حق اور اعتدال سے نکل جائے تو بھٹکے گا تو بھلے سے کسی کی بھی محبت کا دامن
اور دعویٰ کرتا رہے، حقیقت میں وہ دونوں سے خالی ہوگا۔ یہ ضابطہ یاد رکھیں۔ اور ایک دوسری بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، فتنوں کے اس دور میں خصوصاً حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات پلے باندھ لیجیے، بہت سی مصیبتوں سے بچ جائیں گے، بہت سے نت نئے ڈراموں سے، فتنوں سے، افکار سے، نظریات سے، دماغ میں خلش اور دل میں وسوسہ پیدا کرنے والی چیزوں سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے کہ صحابہ کرام، اہل بیت، یہ دونوں شخصیات، یہ دونوں گروہ، یہ اپنی نیکی میں، اپنے مقام میں، اپنے مرتبے میں، اپنی عزت و افتخار میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اعزاز میں کسی کی نہ نیکی کے محتاج ہیں، نہ ہی کسی کی بدی سے ان کو خطرہ ہے۔ یہ ضابطہ ہے ضروری اور انتہائی ضروری